تحریک انصاف کے 2 سالہ اقتدار کے دوران حکومت کی ہر محاذ پر ناکامی کے باوجود سلیکٹرز ایک ناکام ترین کپتان کو ہٹانے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ حکومت ان کے گلے میں پھنسی ایک ایسی ہڈی بن چکی ہے جو کہ نہ تو نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی۔ کپتان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ دراصل یہ ان کے لیڈر کا خوف اور دبدبہ ہے جس نے طاقتور غیر سیاسی حلقوں کو ان کے خلاف کسی قسم کی محلاتی سازش کرنے سے روک رکھا ہے۔ تاہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے یوتھیوں کے اس تھیسس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تیزی سے غیر مقبول ہوتا عمران اسٹیبلشمنٹ کے لیے مکمل طور پر بوجھ بن جائے گا تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو ماضی کے وزرائے اعظم کا ہوتا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے کپتان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ اقتدار فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور عمران خان صرف ایک پتلی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے اہم داخلی اور خارجی معاملات پر بھی فیصلہ سازی اسٹیبلشمنٹ ہی کے کہنے پر کی جا رہی ہے، لہٰذا ابھی عمران خان اسے سوٹ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ناکام حکومت کو اقتدار میں لانے اور چلانے کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی کہ ایک ناکام سرکار کی سرپرستی کرنے سے اس کا اپنا تاثر خراب ہو رہا ہے؟ اس کا جواب تجزیہ کار کچھ یوں دیتے ہیں کہ عوام کو جواب سلیکٹرز نے نہیں دینا ہوتا بلکہ سیاست دانوں نے دینا ہوتا ہے، اور اگر عمران خان ناکام ہوگا تو اس کا نقصان تحریک انصاف اور وزیر اعظم کو ہوگا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ملک کی مخدوش معاشی صورتحال کے باعث عمران خان اس وقت غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی یہی غیر مقبولیت ان کے اقتدار کو بالآخر خاتمے کی طرف لے جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی چھٹی کرائے جانے کے بعد مارچ سن 2021 میں سینیٹ کے انتخابات سے پہلے وزیر اعظم کو فارغ کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ضرور کی جائے گی، جس پر سوچ بچار جاری ہے۔ اپوزیشن کے حلقوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کی خواہش اب صرف ان کی ہی نہیں بلکہ غیر سیاسی حلقے بھی اس حوالے سے اپنا ذہن بنا چکے ہیں اور اب مناسب موقع کی تلاش میں ہیں۔ لیکن شنید یہی ہے کہ ابھی انہیں کپتان کو بے دخل کرنے کے بعد کے منظرنامے کے حوالے سے کوئی واضح راستہ سجائی نہیں دے رہا۔ دراصل کپتان کی اقتدار سے بے دخلی 2 بنیادی نکات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اول یہ کہ ان کا متبادل کون ہوگا، دوم یہ کہ اقتدار سے بے دخلی پر کپتان کا رد عمل کیا ہوگا۔ ملکی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار اعزاز سید کے مطابق کپتان کے متبادل کے طور پر 3 راستے واضح ہیں۔ اول یہ کہ ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے پی ٹی آئی کے اندر سے نیا وزیر اعظم لایا جائے، دوم یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر سے اپوزیشن کے کسی قابل قبول چہرے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ ملک میں نئے انتخابات کروا دیے جائیں۔ پارٹی کے اندر سے تبدیلی کا پہلا آپشن شاید عمران خان کو قبول نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اندر سے اپوزیشن کو موقع دینے کا آپشن بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کو قبول ہے، مگر پنجاب سے مسلم لیگ نون کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ سب سے آخری یعنی عام انتخابات کا آپشن مسلم لیگ نون کو قبول ہے، مگر یہ شاید اس لیے قابل عمل نہیں کہ ملکی خزانہ خالی ہے اور ملک کی کمزور معیشت عام انتخابات کے اخراجات جھیلنے کے قابل نہیں۔ اعزاز سید کے مطابق ایک اور اہم سوال عمران خان کے رد عمل سے متعلق ہے۔ یہ سوال عمران خان کے متبادل سے زیادہ اہم ہے۔ اس پر 2 خیال ہیں۔ اول یہ کہ عمران خان خاموشی سے گھر چلے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کریں گے اور ڈی چوک پہنچ کر اپنے محسنوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اعزاز سید کے مطابق مقتدر حلقوں سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ حکام نجی محفلوں میں یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ ہم عمران خان سے تنگ ہیں، مگر ہمیں ڈر ہے کہ یہ شخص کہیں فراغت کی صورت میں بھڑک ہی نہ اٹھے، اس لیے ہم دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ تاہم دوسری طرف اس خیال کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کپتان کو اقتدار میں لانے والی غیر سیاسی قوتیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ اپنی بنائی گئی کٹ پتلی کو سنبھال نہ پائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔